اپنے شو ایم بی جی سویک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف تعینات کر پائیں یا نہ کر پائیں، البتہ وہ اپنے چیف آف سٹاف کو رہا کروانے میں ضرور کامیاب ہو گئے ہیں۔ عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل کی جو ضمانت پر رہائی ہے وہ کیسے عمل میں آئی؟ کیا یہ رہائی کسی مفاہمت یا ڈیل کا نتیجہ ہے؟ کیا سابق وزیر اعظم عمران خان کی حال ہی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کوئی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اور اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو اس میں کیا طے پایا ہے اور آگے چل کر معاملات جو ہیں وہ کیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کے لیے مستقبل میں حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں اور ان کے معاملات طے پا چکے ہیں، یا پھر یہ باتیں جو ہیں یہ محض فسانہ ہیں، مبالغہ آرائی پر مشتمل ہیں؟ آج کے شو میں ہم یہی سب کچھ جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو شہباز گل صاحب کی جو رہائی ہے ضمانت پر، اس سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے ضمانت منظور کی شہباز گل صاحب کی، اور اس موقع پر جو سماعت کے دوران جو ریمارکس تھے جناب چیف جسٹس صاحب کے، وہ خاصے دلچسپ اور قابل غور تھے۔ انہوں نے جہاں افواج پاکستان کی تقدیس سے متعلق بڑی نصیحت آموز باتیں جو ہیں وہ کیں کہ اس طرح کا بیان، جس طرح کا بیان شہباز گل صاحب نے جو ہے وہ دیا، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نہیں کی جانی چاہیے۔ تو وہیں انہوں نے آنریبل جو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ محض بیان دینے پر بغاوت کا ارتکاب جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے افواج پاکستان میں سے کسی افسر کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہے اور انہیں بغاوت پر اکسانے کی جو کوشش ہے وہ کی ہے، یا ان کے کہنے پر کسی فوجی افسر نے جو ہے وہ بغاوت کی ہے؟ اور پھر چیف جسٹس صاحب نے جو ہے فرمایا کہ آرمڈ فورسز اتنی کمزور نہیں کہ کسی کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے ان پر جو ہے وہ اثر ہو، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ استفسار بھی کیا کہ کیا افواج پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی شکایت درج کرائی گئی ہے کہ جی شہباز گل صاحب کا یہ جو بیان ہے اس کے نتیجے میں افواج پاکستان میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوا ہے اور انہوں نے بغاوت پہ اکسانے کی کوشش کی ہے؟ تو ظاہر ہے افواج پاکستان کی طرف سے باقاعدہ اس طرح کی جو کوئی شکایت جو ہے وہ آن ریکارڈ موجود نہیں تھی، اور یوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل صاحب کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جو ہے وہ دے دیا۔ اب اس کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے، اور یہ جو ساری باتیں ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو ہے جو فرمایا، وہ سب قوم کا سرمایہ، یقیناً یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اصولاً بالکل درست ہیں، اور ان سے کسی قسم کا اختلاف جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ محض بیان کی بنیاد پر جو ہے وہ ظاہر ہے کسی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ قائم کرنا وہ ہرگز درست نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مختلف شخصیات کے حوالے سے عدالتوں کے مختلف معیارات کیوں ہیں؟ کیا عدالتیں چہرہ دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہیں؟ کیونکہ انہی عدالتوں سے انہی الزامات کے تحت کئی لوگوں کو جو ہیں وہ بڑی سخت اور کڑی سزائیں دی گئی ہیں، اور کسی قسم کا ریلیف مہیا نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پہ مسلم لیگ نون کے رہنما پارلیمنٹیرین بڑے پرانے سیاستدان ہیں، جاوید ہاشمی تحریک انصاف میں بھی رہے ہیں، اور باغی کے طور پہ ان کو جو ہے وہ متعارف کروایا گیا تھا تحریک انصاف میں۔ تو انہیں انہی الزامات کے تحت، کسی قسم کے الزامات کے تحت شہباز گل صاحب کے خلاف مقدمہ ہوا، 23 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ 29 اکتوبر 2003 کو جاوید ہاشمی صاحب کو حراست میں لیا گیا، گرفتار کیا گیا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے ایک خط لہرایا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا قومی قیادت کے نام، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ خط مجھے موصول ہوا ہے جو افواج پاکستان کے نامعلوم افسروں کی طرف سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ تو ان کے خلاف افواج پاکستان کو بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ بنایا گیا، 29 اکتوبر 2003 کو گرفتار کیا گیا۔ ان کی ضمانت نہیں ہو سکی جب تک کہ عدالت کی طرف سے انہیں سزا نہیں دی گئی۔
دے دی گئی، کوئی لگ بھگ جو ہے وہ 8-9 مہینے وہ ان کی ضمانت جو ہے وہ نہیں اس کے بعد انہیں سزا ہو گئی۔ 13 اپریل 2004 کو عدالت نے انہیں 23 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنائی۔ تب کسی جج نے جو ہے یہ نہیں فرمایا کہ جی محض سیاسی بیان کی بنیاد پہ، محض ایک بیان کی بنیاد پہ بغاوت پہ اکسانے کا مقدمہ جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک اور جو ریسنٹ ایگزامپل ہے وہ رکن قومی اسمبلی علی وزیر جو ہیں ان کی اسیری ہے۔ اسی نوعیت کے الزامات پر رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو 31 دسمبر 2020 کو گرفتار کیا گیا اور لگ بھگ 2 سال جیل میں رہنے کے بعد چند روز پہلے ہی ان کی جو چوتھے کیس میں ضمانت ہے وہ منظور ہوئی ہے، لیکن علی وزیر ابھی تک جیل میں ہیں۔ جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں انہیں رہائی نصیب نہیں ہوئی۔ آنن فانن جس طرح شہباز گل صاحب کو رہائی ملی اس طرح سے علی وزیر کو رہا نہیں کیا جا سکا، کیونکہ انہیں جو ضمانت ملی تھی وہ 19 ملین روپے کے مچل کے جمع کرانے کے عوض ملی تھی، اور ابھی تک چونکہ علی وزیر جو ہیں وہ 19 ملین روپے کے مچلکوں کا بندوبست نہیں کر سکے، اس لیے وہ ابھی تک جیل میں ہیں۔ دوسری طرف شہباز گل صاحب جو ہیں انہیں 5 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض ضمانت دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور آنن فانن فوری طور پہ ہی ان کی روکار جاری ہو گئی اور انہیں جیل سے جو ہے وہ رہا بھی کر دیا گیا۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں، ایک طرف شہباز گل صاحب جو ہیں انہیں ضمانت مل جاتی ہے، اور دوسری طرف عمران خان کے خلاف جو دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا ہے ایک خاتون جج کو دھمکانے پر، اس کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ابھی اس معاملے کی اگلی سماعت جو ہے وہ پیر کو ہونا ہے، لیکن اس حوالے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر من اللہ نے جو ریمارکس دیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیر والے دن شاید عدالت یہ حکم جاری کر دے کہ اس مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ نکالی جائیں، یوں یہ جو مقدمہ ہے یہ بھی فارغ ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان سے ایک تاثر ابھرتا ہے، اور بڑا مضبوط تاثر ہے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خفیہ طور پہ کچھ معاملات نہ صرف طے ہو رہے ہیں بلکہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے، اور اسی ڈیل یا مفاہمت کے نتیجے میں ہی عمران خان صاحب جو ہیں انہیں یہ ریلیف دیا جا رہا ہے، اور شاید جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں ان کے طور پہ ابھی شہباز گل صاحب جو ہیں انہیں رہائی نصیب ہوئی ہے، اور عمران خان جو ہیں انہیں دیگر مقدمات میں بھی جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا ہے۔ تو کیا واقعی عمران خان کی کوئی ڈیل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو چکی ہے، کوئی کسی قسم کی مفاہمت پر اتفاق ہوا ہے؟ تو اس حوالے سے جیسا کہ میں نے کچھ دن پہلے بھی اپنے ایک شو میں بتایا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کے لیے اگرچہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ جی میں نے تو نمبر بلاک کر دیے ہیں، میں تو فون ہی نہیں اٹھاتا، لیکن ان کی طرف سے گزشتہ چند ماہ کے دوران کئی بار انڈائریکٹلی جو ہے وہ رابطہ کیا گیا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا، اور وہاں سے یہ جواب دیا گیا کہ جی آپ اب میر جعفر اور میر صادق سے جو ہے وہ کیوں ملنا چاہتے ہیں، اور جس طرح کی باتیں آپ جلسوں میں کر رہے ہیں اور جس طرح کے بیانات آپ دے رہے ہیں، تو اس کے بعد ملاقات جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے، بات چیت جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو کوششوں کا سلسلہ ہے وہ جاری تھا، جو سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور سابق وفاقی وزیر ہیں پرویز خٹک صاحب، ان کی طرف سے بھی کوششیں کی گئیں، اور صدر مملکت عارف علوی کی طرف سے بھی یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو اور عمران خان صاحب کو آپس میں بٹھایا جائے اور ان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ طے کرانے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے۔ تو میری معلومات کے مطابق عمران خان صاحب جو ہیں ان کی چند روز پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جو ہے وہ ایک ملاقات بہرحال ہو گئی ہے، اگرچہ پہلے یہ ملاقات جو ہے اس کے لیے وقت نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن اب یہ ملاقات جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ تاہم یہ ملاقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہی۔ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے
کہ جی اس ملاقات کے نتیجے میں کوئی مفاہمت ہو گئی ہے، کوئی ڈیل ہو گئی ہے، کوئی آگے کا جو روڈ میپ ہے وہ طے ہو گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو ہے وہ صلح ہو گئی ہے، اور اب آگے کے معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں۔ تو میری معلومات کے مطابق یہ ملاقات انتہائی ناخوشگوار رہی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی یقین دہانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کو نہیں کروائی گئی۔ انہیں یہ کہا گیا کہ جی آپ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن ہم نیوٹرل تھے، ہم نیوٹرل ہیں اور ہم نیوٹرل رہیں گے۔ آپ کے جتنے بھی مطالبات ہیں آپ اس کے حوالے سے موجودہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں اور آپس میں مل جل کے جو ہے آپ ان معاملات کا کوئی حل جو ہے وہ نکالیں۔ خواہ انتخابات کا انعقاد ہو، آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہو، یا پھر عدالتوں اور الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو مقدمات چل رہے ہیں ان کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو، اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی یقین دہانی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نہیں کروائی گئی۔ اور عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے بہت واضح طور پہ کہ جو مقدمات آپ کے عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جو معاملات آپ کے الیکشن کمیشن میں ہیں، اس حوالے سے نہ تو ہم آپ کے خلاف جائیں گے اور نہ آپ کے حق میں اپنا انفلوئنس جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اس حوالے سے جو بھی فیصلہ میرٹ پہ بنتا ہے وہ عدالتیں کریں گی، وہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ وہ جو باقی معاملات ہیں جیسا کہ انتخابات کا انعقاد ہے اور آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہے اور دیگر معاملات ہیں، اس حوالے سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ آپ موجودہ حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کے اس پہ بات چیت کریں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کوئی راہ عمل متعین کریں۔ اور یہی پیغام جو ہے جو عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے، کچھ اسی طرح کا پیغام جو ہے وہ حکومت کے لیے بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جی سیاسی یہ جو لڑائی ہے یہ آپ نے سیاسی انداز میں لڑنی ہے، ہم اس میں کسی قسم کا کوئی کردار جو ہے وہ ادا نہیں کریں گے۔ تو سوال ایک دفعہ پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کے معاملات اگر طے نہیں پائے، اگر یہ ملاقات خوشگوار نہیں رہی اور کسی قسم کی کوئی یقین دہانی عمران خان صاحب کو نہیں کروائی گئی، تو پھر عدالتوں سے انہیں ریلیف کیسے مل رہا ہے؟ پھر شہباز گل صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے انہیں ضمانت مل گئی اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ رہا ہو گئے؟ تو عمومی جو تاثر ہے وہ چاہے کچھ بھی ہو، آپ چاہے کچھ بھی سمجھتے رہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے، لیکن جو میرے پاس دستیاب معلومات ہیں، جو حقائق ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی کسی قسم کا کوئی کردار جو ہے وہ ادا نہیں کر رہی۔ مثال کے طور پہ کیا خیال ہے آپ کا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوتی تو شہباز گل صاحب جو ہیں وہ باہر آ پاتے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہوتا تو پھر ایم این اے علی وزیر کی طرح جو شہباز گل صاحب ہیں وہ جیل میں سڑتے رہتے اور ان کے مقدمے کی سماعت جو ہے وہ ممکن نہ ہوتی۔ کبھی جج صاحب چھٹی پہ چلے جاتے، کبھی جناب کسی وجہ سے سماعت ملتوی ہو جاتی، کبھی ایک عدالت سے معاملہ دوسری عدالت میں جاتا اور یوں یہ معاملہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ لٹکایا جا سکتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح پاناما کے بعد جب احتساب عدالتوں میں شریف خاندان کے خلاف مقدمات زیر سماعت تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت واضح طور پہ یہ نہ صرف دکھائی دیتا تھا بلکہ اس کے کئی ثبوت بھی سامنے آئے کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے اس میں متحرک ہے، کس طرح سے فعال ہے۔ کبھی کسی صاحب کی ویڈیو آ جاتی تھی جو جج صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں یا ملاقات کر کے آ رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئیں، ایسی رپورٹ ہوئیں کہ جن سے معلوم ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج جو ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی، انہوں نے تو کھل کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے اس وقت بھی تقریر کی تھی راولپنڈی بار میں، اور اب تو ان کے کئی انٹرویوز بھی سامنے آ چکے ہیں۔ وہ واضح طور پہ بتا چکے ہیں کہ کس طرح ان کے گھر آ کے
ان سے ملاقات کی اس وقت کے جو میجر جنرل ہیں فیض حمید، انہوں نے، اور کہا کہ جی ہماری 2 سال کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ اپنی مرضی کے بینچ بنوائے جاتے تھے، اپنی مرضی کے جج صاحبان کے روبرو جو مقدمات ہیں وہ لگوائے جاتے تھے، اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم اچھی طرح سے دیکھ چکے ہیں، لیکن ابھی جو فیلڈ میں رپورٹنگ کرنے والے صحافی ہیں، جو کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں، اور جو دیگر سینئر صحافی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ابھی اس قسم کے کوئی شواہد جو ہیں ہمیں نہیں ملے، اس قسم کی کوئی ایویڈنس ہمارے سامنے نہیں آئی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہو، کچھ مقدمات میں اسٹیبلشمنٹ کی دلچسپی ہو، اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ تو اس طرح کا کوئی تاثر جو ہے وہ فیلڈ میں جو رہنے والے رپورٹرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہیں نہیں ملا۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے۔ اب 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک اپنا حلقہ اثر ہے اور وہ بہت وسیع ہے، ان کے چاہنے والوں کی تعداد جو ہے وہ کم نہیں ہے، اور ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں، ہر شعبے میں موجود ہیں، اور بڑے اہم عہدوں پر جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو ایک تو ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ظاہر ہے اپنی چاہت اور محبت کا قرض جو ہے وہ اتار رہے ہیں، اور کچھ یوں ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے، جب اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کرتی، جب اسٹیبلشمنٹ اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کرتی، اور یہ پیغام نہیں جاتا کہ اس معاملے کا آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ جج صاحبان پھر جو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر میرٹ پہ جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب میرٹ کا تعین بھی ظاہر ہے جج صاحبان جو ہیں وہ انہوں نے خود ہی کرنا ہے کہ کیا میرٹ ہے اور کیا میرٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ پرویز خٹک اور صدر عارف علوی کی کوششوں کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی جو ملاقات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ہوئی وہ کوئی خوشگوار نہیں رہی، اور اس ملاقات کو کامیاب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی یقین دہانی نہیں کروائی گئی، یہاں تک کہ پنجاب میں جو آپ سن رہے ہیں کہ جی چودھری پرویز الہی صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے اور نئی حکومت بننے والی ہے، اس حوالے سے بھی انہیں کہا گیا کہ جی آپ جتنا مرضی کہتے رہیں مسٹر ایکس اینڈ مسٹر وائی کا تکرار کرتے رہیں، لیکن ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، نہ ہم آپ کو بچائیں گے، نہ ہم آپ کو گرائیں گے، نہ ہم کسی کو لائیں گے۔ یہ سیاسی معاملات ہیں، سیاسی انداز میں آگے بڑھیں گے۔ آپ اپنا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، آپ کے سیاسی مخالفین اپنا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون جو ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہی پیغام جو ہے عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے، اور یوں کل ملا کے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے لیے مستقبل میں کوئی حالات بہتر ہونے کی توقع جو ہے وہ نہیں ہے، اور جو معاملات ان کے عدالتوں میں زیر سماعت ہیں یا الیکشن کمیشن میں جو معاملات جو ہیں ان کے زیر التوا ہیں، ان کا فیصلہ میرٹ پہ ہوگا، آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ لیکن میرٹ کیا ہے، آئین اور قانون کیا ہے، وہ ظاہر ہے اس کی تشریح جو مائی لارڈ ہیں وہ خود ہی کریں گے، اور وہ کسی وقت بھی اپنی کی ہوئی تشریح سے رجوع بھی کر سکتے ہیں، اور کسی وقت بھی وہ بلیک لاز ڈکشنری جو ہے اس کو نکال کے اس سے کوئی نیا مطلب بھی جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں۔ ہاں، جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کو پورا جواب دیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، فی الحال ان کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔